بشرا بی بی کو بالآخر رہائی مل گئی ہے۔ اس 9 مہینے میں بشرا بی بی پر بہت سے الزامات لگتے رہے، کسی سابق خاتون اول پر اس نوعیت کے الزامات نہیں لگائے گئے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی خاتون اول کا جو سٹاف ہے یا اس کے گھر کا جو ہیڈ باورچی ہے اس کا کسی ٹی وی چینل پر، ایک مین اسٹریم چینل پر باقاعدہ انٹرویو نشر کیا جائے؟ غلام دستگیر خان صاحب کی، جو کہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب کے والد صاحب ہے، کہ انہوں نے کس طرح سے ایک جانور کو جوتوں کا ہار پہنا کر اس کو تشبیہ دی فاطمہ جناح سے۔ خاور بانیکا کا جو ساری صورتحال میں کردار رہا ہے، جس قدر شرمناک اور غلیظ کردار رہا ہے، وہ کوئی بھولنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو کبھی جادوگرنی کا لقب اور کبھی دوسرے القابات دیے جاتے رہے۔ خان صاحب جیل میں، اور عمران خان کی طرف سے تو اپنے لیے یہی سٹیٹمنٹ آتا رہا کہ میں جس بھی حال میں ہوں میں جیل میں رہوں گا۔ خان صاحب کی طرف سے یہی تحفظات ہمیشہ سے اٹھائے گئے کہ بشرا بی بی کا کیا قصور ہے یا میری بہنوں کا کیا قصور ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں کہ ان کی بہنیں جیلوں کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں، اڈیالہ کے باہر، کہ میری خان صاحب سے ملاقات کرا دو، اور یہ ایک سابق وزیر اعظم کا حال ہے پاکستان میں۔ تو ابھی یہ تحریک انصاف کے لیے تو ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑی ان کے لیے مثبت خبر ہے۔ اور جو مقدمات عمران خان پر ہیں، جن میں اس وقت اب توہین عدالت بھی شامل ہو چکا ہے اور کل سماعت تھی اس کے حوالے سے، ان کیسز کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں رخشان میر۔ ناظرین، 31 جنوری 2024 کو خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے والی سابق خاتون اول بشرا بی بی کو بالآخر رہائی مل گئی ہے۔ کل ان کی گرفتاری کی روبکار اس وجہ سے جاری نہ ہو سکی کیونکہ معزز جج اور ان کا عملہ جنازے میں شرکت کی وجہ سے عدالت میں موجود نہیں تھے، اور آج نہ صرف ان کی رہائی کی روبکار جاری ہوئی بلکہ وہ اس وقت بنی گالہ شفٹ ہو چکی ہیں۔ اس سارے عرصے میں، یعنی اس 9 مہینے میں، بشرا بی بی پر بہت سے الزامات لگتے رہے، میڈیا پر ان کو لے کر طرح طرح کے انٹرویوز چلائے گئے، بہت سی خبریں میڈیا پر نشر ہوتی رہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سابق خاتون اول پر اس نوعیت کے الزامات نہیں لگائے گئے جو بشرا بی بی پر لگائے گئے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں فاطمہ جناح بھی آئیں گی، دیگر خواتین سیاستدان بھی آئیں گی جن کو لے کر ماضی کے اخبارات میں خبریں چھپتی رہیں، یا جس طرح سے کچھ ان کے مخالفین پر الزامات ہیں۔ ایک بڑی پرومیننٹ ہیڈ لائن ہے جو اکثر سوشل میڈیا پر گائے بگائے لوگ شیئر کرتے ہیں، غلام دستگیر خان صاحب کی، جو کہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب کے والد صاحب ہے، کہ انہوں نے کس طرح سے ایک جانور کو جوتوں کا ہار پہنا کر اس کو تشبیہ دی فاطمہ جناح سے، اور اسی طرح سے الزامات کچھ دوسری خواتین سیاستدانوں پر لگتے رہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اس غلیظ کیمپین سے محفوظ نہیں رہ سکی، اور یہ تاریخ میں الزام بھی مسلم لیگ نواز پر لگتا ہے کہ ان کی نازیبہ تصاویر یا ایڈٹ شدہ تصاویر یا ان کے خلاف پمفلیٹ جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے گرائے جاتے رہے۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی خاتون اول کا جو سٹاف ہے یا اس کے گھر کا جو ہیڈ باورچی ہے اس کا کسی ٹی وی چینل پر، ایک مین اسٹریم چینل پر باقاعدہ انٹرویو نشر کیا جائے، یا ان کے کنڈکٹ کو لے کر اس انٹرویو میں سوال و جواب ہوں اور وہ گھر کا ایک ملازم ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرے؟ یہ صورتحال کس قدر خوفناک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے سابق شوہر کی جانب سے عدت میں نکاح کیس، اور اس کے بعد جو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس دیے جاتے رہے خاور بانیکا کی جانب سے، وہ تاریخ کے کوڑا دان میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اور خاور بانیکا کا جو ساری صورتحال میں کردار رہا ہے، جس قدر شرمناک اور غلیظ کردار رہا ہے، وہ کوئی بھولنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جب بشرا بی بی خاتون اول تھیں، یا جب ان کی عمران خان سے شادی ہوئی، یا جب پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت تھا، تو خاور بانیکا اس وقت نہ صرف خاموش تھے بلکہ اس وقت ان پر یہ الزام ہے کہ وہ لوگوں کو چیف منسٹر بنانے کی آفر دیتے تھے اور ان سے تحفے میں گاڑیاں وصول کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میرا انفلوئنس پرائم منسٹر ہاؤس پر موجود ہے، میرے کچھ مراسم ہیں عمران خان سے، اور چونکہ میرے بیٹے بشرا بی بی کے ہی بیٹے ہیں تو میرا بڑا ملنا ملانا ہے ان کے ساتھ۔ اس طرح کے سٹیٹمنٹس اس وقت دیتے تھے جو کہ وہ بھی قابل مذمت تھے ان کی جانب سے دیے جانا۔ اور اس کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی، جب ان پر کیسز بن گئے، تو اس وقت وہ اپیئر ہوئے،
اور پھر انٹرویوز میں بیٹھنا شروع ہوئے اور ان کی جانب سے یہ تمام تر الزامات جو ہیں وہ سابق خاتون اول پر لگائے جاتے رہے۔ اسی طرح سے ان کو کبھی جادوگرنی کا لقب اور کبھی دوسرے القابات دیے جاتے رہے، اور کبھی یہ کہا جاتا رہا کہ انہوں نے کک بیکس لیے ہیں، کمیشن خوری کی ہے، اور انہوں نے تحفے تحائف لے کر آگے فروخت کیے ہیں، اور بہت سی ایسی آڈیو کالز بھی لیک ہوتی رہیں۔ تو یہ ایک طویل کیمپین کا سلسلہ تھا، اور یہ جو کیس ہے جس میں ان کو توشہ خانہ کیس، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا تھا، اور پھر ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 کیس بنایا، اور پھر بعد میں ان کا ٹرائل ہوا اس کیس میں۔ اب 14 سال کی قید کے بعد 9 مہینے میں یہ کیس ختم ہو گیا ہے، اور وہ جو تمام تر ان پر الزامات تھے اور جو ثبوت ان کے پاس تھے وہ کہاں پر گئے اور وہ کس کے پاس ہیں، اور جو خرد برد ہوتی رہی اس وقت پرائم منسٹر آفس میں یا مبینہ طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں جو الزامات ہیں ان پر توشہ خانہ کے نام سے یا دوسرے طریقوں سے، وہ تمام تر الزامات کہاں ہیں۔ تو 14 سال کی سزا 9 مہینے میں ختم شد، اور آپ دیکھیں کہ یہ تمام تر جو پروسیجر تھا یا یہ جو ایک ہسٹری میں لکھا گیا کہ 1 سال جس طرح سے ٹرائل ہوا سابق خاتون اول کا، اس کی کوئی مثال ملتی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ تحریک انصاف پر کیا ہوگا۔ دیکھیں، خان صاحب جیل میں، اور عمران خان کی طرف سے تو اپنے لیے یہی سٹیٹمنٹ آتا رہا کہ میں جس بھی حال میں ہوں میں جیل میں رہوں گا، میری جان چلی جائے جاتی ہے تو، لیکن میں سرنڈر نہیں کروں گا، یا یہ جو ان کی طرف سے بیانات دیے جاتے رہے۔ لیکن جب بھی ان کی ٹیم اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئی، برسر گوہر ہو، دوسرے وکلا ہوں، ان کی لیگل ٹیم کے لوگ ہوں، جب ان سے ملنے اڈیالہ جیل میں جاتے رہے تو خان صاحب کی طرف سے یہی تحفظات ہمیشہ سے اٹھائے گئے کہ بشرا بی بی کا کیا قصور ہے، یا میری بہنوں کا کیا قصور ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے، یا میرے فیملی ممبرز کے گھروں پر جو چھاپے مارے جاتے ہیں ان کا کیا قصور ہے، اور ان پر کون سے الزامات۔ ابھی بھی دیکھ لیں کہ ان کی بہنیں جیلوں کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں، اڈیالہ کے باہر، کہ میری خان صاحب سے ملاقات کرا دو، اور یہ ایک سابق وزیر اعظم کا حال ہے پاکستان میں کہ ان کے اپنے فیملی ممبرز کو اور ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ ان سے ملاقات کرنے کی اجازت حاصل نہیں کر سکتی۔ تو ایک عام شہری یا ایک عام پاکستانی کے حالات تو بہت زیادہ اس سے مختلف ہوں گے۔ تو ابھی یہ تحریک انصاف کے لیے تو ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑی ان کے لیے مثبت خبر ہے، اور چیف جسٹس کی تبدیلی سے پہلے ہی ان کو یہ خبر مل جانا یقینی طور پر تحریک انصاف سیلیبریٹ تو اس کو کر رہی ہے اور کرے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے معاملات بھی جو کہ تو ہے کہ جو مقدمات عمران خان پر ہیں، جن میں اس وقت اب توہین عدالت بھی شامل ہو چکا ہے، اور کل سماعت تھی اس کے حوالے سے، ان کیسز کی سٹینڈنگ کیا ہے، اور وہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، جو ان کے وکلا ہیں، وہ کس طرح سے ان کیسز کے پیروائی کریں۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کو دیں۔ کیپٹل ٹی وی سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔